معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہما جنتک ونارک، او کما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہم الحمدللہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کا جب ہم اور آپ مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام فرائض اور حقوق کے مجموعے کا نام ہے۔ مذہب اسلام میں ایک مسلمان پر کن کن کا حق بنتا ہے، یہ خصوصی طور پر قرآن و حدیث نے اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور ہم اور آپ جب دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی اعتبار سے ایک انسان پر 3 حق ہیں، ایک حقوق اللہ، اور دوسرا حقوق نفس، اور تیسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا وہ حق جو بندے پر ہو، انسان پر ہو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ایک انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنیادی حق ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں مسلمان بنایا تو اللہ تعالیٰ کا حق بندے پر، انسان پر، مسلمان پر یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرے، حج ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اس کے علاوہ جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہے ان تمام کی ادائیگی کرنا، یہ حقوق اللہ کا ادا کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز، حج، زکوٰۃ جیسے فرائض، یہ ایک مسلمان پر جو ہوتے ہیں یہ حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ اور حقوق نفس یعنی نفس کا حق انسان پر بھی ہوتا ہے، یعنی ہماری اپنی جان ہے، ہمارا اپنا جسم ہے، تو ہماری اپنی جان کا حق ہم پر بھی ہے، جس کو ہر ایک کو ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حدیث کریمہ کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو ایک اہم حق بنتا ہے وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق یہ حق کی جمع ہے، عباد یہ بھی عبد کی جمع ہے، یعنی ایک بندے پر دوسرے بندے کا جو حق ہوتا ہے اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اولاد ہے تو اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، اسی طریقے سے ماں باپ ہے تو ان پر بھی اولاد کا حق ہوتا ہے جس کو یہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان ہے، اس کا اپنا بڑا بھائی ہے تو اس کی حق کی ادائیگی بھی اس پر لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ مسلمان ہے، ہمارا پڑوسی کوئی رہتا ہے مسلمان، تو اس کے حق کا ادا کرنا یہ بھی یقیناً حقوق العباد میں آتا ہے۔
بلکہ مذہب اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی غیر مذہب والا بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی جہاں تک مذہب اسلام نے اجازت دی ہے اس کے اپنے حق کی ادائیگی کرنا یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں 3 حقوق ہیں، بنیادی حقوق، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق نفس اور تیسرا ہے حقوق العباد، اور تینوں کی ادائیگی کرنا بھی ہمارے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ حقوق نفس کو آپ اس حدیث کریمہ کی روشنی میں سماعت کریں، یعنی ہماری اپنی جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ جان امانت کے طور پر عطا کی، اور ہمیں چاہیے ہم اس جان کی، اس جسم کا ہم خیال کریں اور اس پر کوئی زیادتی نہ کریں جس کو یہ جسم اور جان برداشت نہ کر پائے۔ حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے، صحابی رسول ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں قیام کرتے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے رہتے، مصروف رہتے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر یہ فرمایا کہ اے عبداللہ، میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے کہ تم رات میں قیام کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہاں یہ سچ ہے، حق ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے ایسا کرنے کی وجہ سے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں دھس جائے گی، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو ایک دن اور ایک دن روزہ نہ رکھو، افطار کر لو اور اعتدال کو قائم رکھو۔ اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، یعنی ایسا نہ کرو جس کی وجہ سے جسم تکلیف میں پڑ جائے، جسم مشقت میں پڑ جائے، ایک دن 2 دن اور جوانی میں تو تم عبادت کر لو لیکن آگے جا کر تمہارے لیے کمزوری آ جائے اور تم عبادت نہ کر پاؤ تو تمہارے لیے اچھا نہیں۔ اعتدال کو قائم رکھو۔ اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تمہاری روح کا تم پر حق ہے کہ اس کا بھی تم حق ادا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے جس کو تم ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہیں حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے، اور حقوق نفس جان کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو بھی ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے حقوق نفس کے سلسلے میں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ دونوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رشتہ مواخات میں باندھ دیا تھا، یعنی جس طریقے سے ہجرت کر کے صحابی رسول کوئی تشریف لائے اور انصاری صحابی کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی، دینی بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور جب گھر آتے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں ہوتے اور ان کے اہلیہ موجود ہوتے، ان کو جب وہ دیکھتے تو کوئی اچھے لباس وغیرہ پہنے نہ ہوتے، تو وہ یہ کہتے کہ آپ اس طریقے سے کیوں کھڑی ہیں اور اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو کیوں رکھا ہے، بناؤ سنگار کیوں نہیں کرتی؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے شوہر کو دنیا میں رغبت ہی نہیں ہے،
تو میں بناؤ سنگار کر کے کیا کروں؟ یعنی اس سے درس یہ مل رہا ہے کہ کوئی خاتون ہے اور شادی شدہ ہے، اس کا بناؤ سنگار کرنا اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، کسی غیر مرد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو وہ صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیے، سن کر ان کے گھر میں بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جب آ گئے تو آنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مہمان تھے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دستر بچھایا، کھانے کا انتظام کیا، دن کا وقت تھا۔ تو جب وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے مہمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آئیے آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ انہوں نے عذر پیش کیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو مہمان نے یہ کہا کہ جب تک آپ میرے ساتھ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، آپ روزہ توڑیں اور کھانا کھائیں۔ چونکہ نفلی روزہ رہا تو مہمان کی دل جوئی کے لیے آپ نے روزہ توڑا اور کھانا ساتھ میں کھا لیا، اور اس کے بعد پھر وہیں پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکنے کا ارادہ کیے۔ اب ان کی عادت یہ تھی کہ جیسے ہی نماز عشاء ہوتی رات بھر قیام کرتے رہتے، تو جب اس کا ارادہ کرتے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے، پکڑ کے یہ کہتے ابھی آرام کیجیے، پھر سو جاتے وہ، پھر کچھ دیر گزرتی، پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے، پھر یہ چاہتے کہ پھر کھڑے ہو جائیں اور نماز ادا کریں، قیام کریں، پھر وہ روک لیتے، روک کر یہ کہتے کہ ابھی آپ بیدار نہ ہو، آرام کریں، جب آخری وقت ہوگا، رات کا آخری حصہ آئے گا، ہم دونوں اٹھیں گے اور قیام کریں گے، عبادت کریں گے۔ تو جب پھر سو جاتے، یہاں تک کہ آخری وقت جو سحر کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت میں بیدار ہوتے، دونوں بھی قیام کرتے، اور جب قیام کرتے اس کے بعد نماز فجر ہوتی۔ اور یہ عمل جو ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگتا، یعنی وہ یہ پسند کرتے کہ میں رات بھر قیام کرتا تو میرے لیے اچھا ہوتا۔ اب یہ معاملہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس معاملے کو سن کر یہ کہتے کہ سلمان نے جو کیا ہے یقیناً اچھا کیا ہے، اور پھر آپ یہ فرماتے کہ سنو، یقیناً تمہاری جان کا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اور اسی طریقے سے تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے کہ تم اسے ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام جو ہے حقوق کی بڑی تعلیمات عطا کرتا ہے، یقیناً ہمیں ہر ایک حق والے کی حق کو ادا کرنا ہے، تبھی جا کے ہم سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ اب حقوق العباد کا جب ہم اور آپ جائزہ لیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد تو بہت سارے ہیں، یعنی حقوق العباد میں ماں باپ کا حق بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک بھائی ہے، دوسرے بھائی کا حق بھی اس کے اوپر آتا ہے، پڑوسی ہے اس کا حق بھی آتا ہے، ماموں ہے، پھوپھا ہے، خالو ہے، ان تمام کے حقوق بھی مسلمان پر آتے ہیں جن کو اسے ادا کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان پڑوسی ہے تو اس کی حق کی ادائیگی یہ بھی ضروری اور لازم ہے، اور پھر بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اولاد ہے، ان کے حق کا ادا کرنا ماں باپ کے لیے بھی ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں حقوق العباد میں ایک بندے پر دوسرے بندے کے جو حق ہوتے ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو حق ہے وہ اولاد پر ماں باپ کا حق ہے۔ کس کا ہے؟ اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک مقام پر نہیں کئی ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہہ کر اولاد سے یہ کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان فرمایا، تو آئیے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کو سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے عہد لیا
کس بات کا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اسی کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہی بیان کیا کہ تمہارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو تو تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اسی طریقے سے دوسرے اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجیے اور انہیں کہیے، انہیں بلاؤ اس بات کی جانب اور ان سے کہو وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد پھر فوراً سرکار نے قرآن عظیم کی آیت پڑھتے ہوئے یہ بیان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پر بھی معلوم یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا جو حرام عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یقیناً یہ بہت بڑا حرام کام ہے۔ اور اسی طریقے سے حرام کاموں میں بڑا حرام کام ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اولاد کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ اور ایک مقام پر 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادات ہے، لیکن ان میں ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے۔ اور یہ جو ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے توحید باری تعالیٰ کا۔ اب اگر اسی میں کسی نے گڑبڑ کر دی، رب تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، تو اب اس کا سارا ایمان کی جو عمارت ہے وہ گر جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی عقیدہ ہے توحید باری تعالیٰ کا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے شوہرو تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے بیویوں اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام کو پیش کیا تو اس موقع پر لڑکیوں پر بیٹیوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ کتنا ظلم ہوتا تھا کہ انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ آج دیکھیں ایک باپ کے پاس اگر بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے، باپ کتنا خوش ہو جاتا ہے، کتنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے، دادا اور نانا کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ محبتیں آپ کے دل میں کیسے آئی؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبتوں کے طفیل آپ کے دل میں بیٹیوں کی محبت آئی ہے۔ اگر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے درمیان میں یہ پیغام نہ دیتے کہ بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور آپ یہ نہ فرماتے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو بیٹیوں کے سلسلے میں باپ کے یہاں پر محبت قائم نہ ہو۔ تو یہ ہمارے نبی
علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان ہے اور ہمارے نبی کا فیضان ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور اور زمانے میں بیٹی کسی گھر میں پیدا ہو جائے تو باپ پریشان ہو جاتا اور اس قدر اس کو تکلیف ہوتی اور شرم اور حیا محسوس کرتا کہ اس کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور اپنے ظالم ہاتھوں کے ساتھ اپنی بیٹی، زندہ بیٹی کو زمین کے اندر دفن کر دینا وہ پسند کرتا، لیکن بیٹی کی پرورش کرنا پسند نہ کرتا۔ تو اس دور اور زمانے میں وحی کا نزول ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے فوراً بعد رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بیٹیوں پر رحم کیا کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ اولاد کے حق میں بہت بڑا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس طور پر آپ سمجھیں کہ یقیناً تمام چیزوں کو وجود بخشنے والی ذات جو ہے، اصل ذات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک حقیقی ہے۔ یقیناً انسان کو پیدا کرنے والی ذات حقیقی بھی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کبھی انسان نے غور کیا کہ انسان دنیا میں کیسے آتا ہے؟ تو انسان کے دنیا میں آنے کا جو سبب ہے یہ ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہو تو انسان کا وجود نہ ہو، جو عمومی طریقہ ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی شان نرالی شان ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ کہیں اگر رب تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہے تو بن ماں باپ کے بھی کسی کو پیدا کر دے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور اسی طریقے سے رب تعالیٰ چاہے تو کسی کو بن ماں کے بھی پیدا کر دے، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے کسی کو چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بن باپ کے پیدا فرما دے، جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے جو ایک فطری طریقہ جو ہے انسان کے وجود میں آنے کا، دنیا میں آنے کا، تو یہ ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ سبب ہیں، سبب مادی ہے کہ جس کے سبب سے انسان کا وجود دنیا میں ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کا وجود جو ہے یہ جو کچھ بھی ہے ماں باپ کا صدقہ ہے۔ ماں باپ اس کے لیے سبب مادی ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو انسان اور اولاد کا وجود نہ ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج اولاد بڑی ہو گئی اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور بہت کچھ کر رہی ہے، کر سکتی ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے یہ ماں باپ ہی کے وجود بخشنے کا صدقہ ہے، ماں باپ کے سبب بننے کا طفیل ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو اولاد کا وجود نہ ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کا جو حق ہے اولاد پر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک آیت کریمہ کو سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے نزدیک، تمہارے پاس ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے اور یہ درس دے رہا ہے کہ اے اولادو، اگر تمہارے نزدیک، تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم ان سے منہ نہ کہو، تم ان سے اف نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یقیناً حق ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے ناراضگی دکھاتے ہوئے ہوں اور اف تک نہ کہو۔ قرآن عظیم میں اف کا لفظ آیا ہے، جیسے کہ ہماری بول چال میں کبھی ماں باپ اولاد کو کوئی حکم دے دے تو اولاد نہیں کرنا چاہتے ہیں
تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ہوں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھیے کہ نچلا درجہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو جو سب سے نچلا درجہ ہے اسی پر پابندی لگا دی کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو ہوں اف تک نہ کہو۔ اب ماں باپ کے ساتھ حجت کرنا، ماں باپ پر الٹے جواب دینا اور ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ پر ظلم اور زیادتی کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کرنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب میں گرفتار آنا ہوگا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بلند مقام و مرتبہ کے اظہار کے لیے یہاں پر یہی ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تم اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو، جھڑک کر بات نہ کرو بلکہ محبت سے بات کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو یہ حکم دیا کہ تم ان کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے، محبت کے، رضامندی کے ساتھ بازو کو بچھا دو، ان کی اطاعت میں، ان کی محبت میں، یعنی اپنی خدمتوں کا اظہار کرو اور کہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وَقُلْ، اور جب ان سے بات کرو قَوْلًا کریما، تو اچھی بات کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے رب تبارک و تعالیٰ میرے ان ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا اور اولاد کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور یاد رکھو جو ماں باپ کے ساتھ بڑی زبان میں، بڑی آواز میں بات کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور آج کل تو خبریں یہ بھی آتی ہے کہ اولاد بڑی ہو گئی، کمانے لگی تو اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو اب بوڑھے ماں باپ ہو گئے تو اب ان کے لیے برداشت نہیں ہو رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، حالانکہ یہ وہی ماں باپ ہے جنہوں نے ساری تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی اور برداشت کر کے حالانکہ غربت رہی، محتاجی رہی، مفلسی رہی، بڑی مشقتیں برداشت کیے، برداشت کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، ایک اچھا مسلمان بنائے، اور آج جب آپ پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو آپ ماں باپ کے ساتھ یہ برا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، تو ہر ایک اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھیں۔ یاد رکھیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو دنیا میں خوش رکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اس کے لیے کامیابی، دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ہی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، تو رب تبارک و تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ اور آئیے احادیث طیبہ دیکھیں اور آپ یہ بھی سماعت کریں، یقیناً قرآن عظیم کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، تب بھی ماں باپ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہی پیغام دیا ہے کہ ہاں ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، لیکن یہاں پر یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم ان کے شرک کے سلسلے میں ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کے گمراہی کے سلسلے میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یعنی یقیناً اگر ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ جو اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ وہ ہیں جو اسلام لائے نہیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، صحابہ اکرام کے درمیان میں بھی یہ مثالیں رہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کافرہ رہی، مشرکہ رہی، اور یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ایمان لے کر آ گئے تو آپ کی ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا
اور یہ کہا کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور میں اسی طریقے سے اپنی جان دے دوں گی. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کا پیغام دیا کہ اسلام اور ایمان پر ایسی کئی مائیں میں قربان کر دوں گا. آپ نے ماں کی وجہ سے اپنے ایمان و اسلام کو نہیں چھوڑا. تو ایمان و اسلام ہمارے لیے بہت اہم ہے، بلکہ کسی بھی معاملے میں یقیناً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، لیکن کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسے عمل کے سلسلے میں ماں باپ کی اطاعت ہم کو نہیں کرنا ہے. اور پھر قرآن عظیم میں جہاں پر یہ آیات قرآنیہ آپ نے سماعت فرمائی، احادیث طیبہ دیکھیں. آج اولاد کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ کمانے لگتے ہیں تو اب وہ طرح طرح سے اپنا بینک بیلنس بنانے کے چکر میں رہتے ہیں اور ماں باپ پر، بوڑھے ماں باپ پر یا ان کی ضرورتیں پورا کرنے کا نہیں سوچتے. اب اسی طریقے کا ایک واقعہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہوا کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اور لا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں کماتا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہے اور میرے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں اور میرے والد مجھ سے یہ کہتے ہیں مجھ کو مال دیا کرو، مجھ کو مال عطا کرو. اب میں ان کو مال دوں گا تو میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ آیا تو سرکار نے یہ فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو بلا کر لاؤ. یہ اپنے والد کو لے کر آئے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کے والد بوڑھے والد رہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہارا بیٹا یہ کہتا ہے کہ تم ان سے مال لیتے ہو اور طلب کرتے ہو؟ تو یہ بزرگ شخص یہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا بیٹا سچ کہتا ہے، میں اس سے مال طلب کرتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی تو پوچھئے کہ میں مال لے کر کرتا کیا ہوں. تو پھر وہ بزرگ خود یہ بتاتے ہیں میرے اس سے مال لینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسی کے پھوپھی اور اسی کے رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں اور جو کچھ مال بچ جائے میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں. تو جب یہ گفتگو چلتی ہی رہتی ہے، سید الملائکہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بزرگ جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یہ گھر سے نکل کر جب آ رہے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اپنے دل میں کچھ اشعار کہے ہیں یہ، اور یہ اشعار ابھی ان کے کان نے بھی نہیں سنے ہیں. آپ ان سے کہیں اور ان سے سنیں یہ اشعار. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے ہیں کہ وہ اشعار جو ابھی تمہارے دل میں ہیں اسے سناؤ. تو وہ بزرگ سن کر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمارے نور ایمان میں قوت عطا فرماتا ہے، یعنی آپ کے معجزات کے ذریعے، کہ ہم نے تو ابھی کسی سے کہا نہیں، کسی سے بیان نہیں کیا، لیکن آپ نے غیب کی بات بیان فرما دی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر وہ بزرگ اشعار، عربی اشعار بیان کرتے ہیں. بہت سارے اشعار ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بزرگ اپنی محبتوں کا اولاد کے ساتھ جو اظہار ہوتا ہے اسے بیان کرتے کہ جب تو چھوٹا تھا تو جب چھوٹے رہنے میں تجھ سے جو تکلیفیں ہوتی تھی ماں باپ نے اسے برداشت کیا، اور کبھی تو رات میں بیمار ہو جاتا تھا تو میرا دل دھڑکنے لگتا تھا اور غم یہ ہوتا تھا کہیں تیرا انتقال نہ ہو جائے، اور اسی غم میں رات جاگتے ہوئے ہم گزار دیتے تھے. اور اس طریقے سے پورے اشعار بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مال و دولت کو تمہارے اوپر خرچ کیا ہے، آج تمہارے پاس مال ہے اور تم ہم پر خرچ کرنے کے لیے کتراتے ہو. یہ اشعار جب دکھ بھرے سرکار سنتے ہیں تو آپ کے آنکھ میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں. سننے کے بعد اس شخص کے گریبان کو پکڑتے اور پکڑ کے یہ کہتے ہیں اذهب، چلا جا یہاں سے، انت ومالک لابی، تو اور تیرا مال جو کچھ بھی ہے تیرے باپ ہی کا ہے.
تو اور تیرا مال جو کچھ بھی ہے تیرے والد کا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دیا ہے، یقیناً اولاد کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے دنیا میں یہ ماں باپ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور جب یہ لائق بن جائیں تو ان کی ذمہ داری سب سے پہلے یہ بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جیسے جیسے ماں باپ کو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے اپنی خدمتوں کا اظہار کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی رسول ہے اور ان کے پاس بھی ایک واقعہ آتا ہے، ماں کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور وہ شخص آتے ہیں، آ کر صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری ماں ہے اور میری ماں کو میں نے اتنی کمزور ہے کہ وہ چل نہیں سکتی ہے، تو میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور کاندھوں پر بٹھا کر تپتی ہوئی ریت پر، تپتے ہوئے پتھروں پر میں لے کر چلتا رہا، اور یہ ایسے پتھر رہے کہ اگر ان پر گوشت ڈال دیا جاتا تو گوشت بھی کباب بن جاتا، اور اتنی میں نے ماں کے لیے خدمت کی ہے، تو یہ بتاؤ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ سن، جب تو چھوٹا تھا اور ماں کے گود میں سویا کرتا تھا، اور جب ماں جو ہے تجھ کو جو ہے نا، جب تجھ کو تکلیف پہنچتی تھی اور اسی حالت میں تو ٹوائلٹ کر دیتا تھا یا پھر گندگی کر دیتا تھا اور دوسرا بستر نہ ہوتا تھا، تجھے تکلیف نہ ہو، ماں اپنے سینے میں چمٹا کر جو ہے تجھے سلایا کرتی تھی۔ جو تکلیفیں ماں نے تیرے لیے برداشت کی ہے، ان تکلیفوں میں سے تو نے ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دوسرے واقعے میں بھی آتا ہے کہ اور شخص ہوتے ہیں جو یمن کے رہنے والے ہوتے ہیں، اپنی ماں کو لے کر کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور جب 7 چکر پورے ہو جاتے کسی اللہ والے سے پوچھتے ہیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو وہ یہی کہتے ہیں، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور جب ولادت کا وقت آ گیا تھا اور تیرے پیدا ہونے کے وقت میں تیری ماں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہے، ان تکلیفوں اور آہوں میں سے ایک آہ کا بھی بدلہ تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ماں کا مقام و مرتبہ ہے۔ احادیث طیبہ سے، صحابہ اکرام کے اقوال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دو نہیں بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور انہی میں سے جوامع الکلم کا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ کیا ہے یہ معجزہ؟ کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بول، الفاظ، کلمات جو ہوتے زبان مبارک کے بڑے کم ہوتے، لیکن جب معنی دیکھے جائیں تو وہاں پر معنی اور مطلب کا ایک سمندر ہوتا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے یہ پوچھا، یہ بتائیے کہ اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ یہ دونوں ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اللہ اکبر، جنت بھی ہیں، مطلب کیا ہے؟ اولاد اگر اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتی ہے اور ماں باپ کو خوش کر دیتی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اور صلہ اسے جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ماں باپ اولاد سے ناراض ہو گئے اور اسی ناراضگی میں دنیا سے چلے گئے اور یہ اولاد ماں باپ کو راضی نہ کر پائی تو یقیناً اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا اور جہنم کا عذاب ہوگا، اس میں جہنم ہوگی۔ تو ماں باپ کو راضی کرنا اولاد کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کو یہ بھی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی کہ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو محبت اور رحمت کے ساتھ ایک نظر دیکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نظر رحمت کے بدلے میں، نظر محبت کے بدلے میں حج مبرور، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، ایک نظر اگر محبت کی اولاد ماں باپ پر ڈال دے، پیار اور محبت سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ ثواب کو دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی اولاد
دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو رحمت بھری نگاہوں سے دیکھے تو کیا اللہ تبارک و تعالی 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر و اطیب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ جن کو عطا فرمائے، اولاد کو چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے اور اپنے ماں باپ کی وہ قدر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ کو اسی سلسلے کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا مانتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں کیسے بلند مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ بلکہ بہت ساری اولادیں وہ رہی جنہوں نے اپنے ماں باپ کا کہا مانا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منصب ولایت عطا فرمایا۔ اور کوئی اولاد اگر ماں باپ کو راضی کر لیتی ہے تو یقیناً دنیا اس کی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت تو کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ جو اولاد ماں باپ کو ناراض کرے، نافرمانی کرے تو اس کا عذاب دنیا ہی میں اسے ملتا ہے، اور کیسے ملتا ہے، کیا واقعات ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے بھی بیان کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے تو وہ اولادیں اپنے مرحوم والدین کی کیسی خدمت کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو راضی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں۔